السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 145۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وکتبنا، اور ہم نے لکھا لہو اس موسیٰ کے لیے، فی میں الالواح تختیوں، من سے کل ہر ایک شیء چیز، موعظہ نصیحت، و تفصیلا اور وضاحت، لکل ہر ایک شیء چیز کے لیے، فخذھا پس تو پکڑ اسے، بقوت طاقت کے ساتھ، وامر اور تو حکم دے، قومک اپنی قوم کو، یأخذوا وہ لیں، باحسنھا اس کی اچھائی کو، سأریکم ان قریب میں تمہیں دکھاؤں گا، دارا گھر، الفاسقین نافرمانوں کا، سأصرف ان قریب میں پھیر دوں گا، عن سے آیاتی اپنی آیات، الذین ان لوگوں کو، یتکبرون جو تکبر کرتے ہیں، فی میں الارض زمین، بغیر بغیر الحق حق کے، وَإِنْ اور اگر یرو وہ دیکھیں، کل ہر ایک آیت نشانی، لا یؤمنو نہیں وہ ایمان لائیں گے، بہا اس کے ساتھ، وَإِنْ اور اگر یرو وہ دیکھیں، سبیلا راستہ، الرشد بھلائی کا، لا یتخذوہ نہیں وہ بنائیں گے اسے، سبیلا رستہ، وَإِنْ اور اگر یرو وہ دیکھیں، سبیلا رستہ، الغی گمراہی کا، یتخذوہ وہ اسے بنا لیں گے، سبیلا رستہ، ذالک یہ، بأنہم بوجہ اس کے ہے کہ یقیناً وہ، کذبوا جھٹلا چکے ہیں، بآیاتنا ہماری آیات کو، وکانوا اور تھے وہ، عنہا اس سے، غافلین غافل، والذین اور وہ لوگ، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، ولقاء اور ملاقات کو، الآخرہ آخرت کی، حابطت ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، حل نہیں، یجزون وہ جزا دیے جائیں گے، الا مگر، ما اس کی، کانوا جو تھے وہ، یعملون عمل کرتے، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے اس موسیٰ کے لیے تختیوں میں ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی وضاحت لکھ دی، فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا تو اسے مضبوطی سے لے اور اپنی قوم کو حکم دے کہ وہ اس کے بہترین احکامات کو لیں، سأریکم دار الفاسقین ان قریب میں تمہیں دکھاؤں گا فاسقوں کا گھر، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق ان قریب اپنی آیات سے میں ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو لوگ زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا اور اگر وہ ہر طرح کی نشانی بھی دیکھ لیں تو نہیں ایمان لائیں گے، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا جب وہ بھلائی والا رستہ دیکھتے ہیں تو وہ اسے رستہ نہیں بناتے، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا اور اگر وہ گمراہی کا رستہ دیکھیں تو اسے وہ اپنا رستہ بناتے ہیں، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ہماری آیتوں کی تکذیب کر چکے تھے اور وہ ان سے غافل تھے،
वल्लदीन कद्दबू बिआयातिना व लिक़ाइल आखिरति हाबितत अअमालुहुम, वो लोग जिन्होंने हमारी आयतों की तकज़ीब की और आखिरत की मुलाकात को झुठलाया, उनके अमाल ज़ाया हो गए। हल युजज़ौना इल्ला मा कानू यअमलून, नहीं वो बदला दिए जाएंगे मगर उसी का जो वो अमल करते थे। अल्लाह ताला ने तौरात मूसा अलैहिस्सलाम के लिए लिखी। बाज़ रिवायात के अंदर ये आता है कि अल्लाह ताला ने अपने हाथ से आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और तौरात भी अल्लाह ताला ने अपने हाथों से लिखी। मुस्तदरक हाकिम वगैरह की रिवायत में है। तो इससे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला के हाथ हैं, कुरान में भी आता है, लेकिन हमारे हाथ की तरह नहीं। कमा यलीक़ु बिशानिही, जिस तरह उसकी शान के लायक है, उसकी कैफियत और उसकी सूरत ना हमें पता है ना हम बयान करते हैं। अलबत्ता हम ये कहते हैं कि हाथ है, क्योंकि कुरान में इसका माना आया, लफ्ज़ आया। तो जो लोग हाथ का इनकार करते हैं वो कहते हैं नहीं हाथ नहीं है। क्यों नहीं है जी? अगर अल्लाह के लिए हाथ माने तो हमारे भी हाथ हैं, ये तो मुशाबत हो गई। नाम एक होने से मुशाबत थोड़ी होती है। दुनिया में एक नाम के 3 बंदे इकट्ठे कर लें, तीनों एक जैसे होते हैं? 10 बंदे जिनका नाम अली हो, उनको इकट्ठा कर ले, हर एक की अकल, सोच, कद, जसामत और हाथ पाँव और रंगत और ताकत और कमज़ोरी हर एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा। नाम एक होने से मुशाबत कैसे हो गई? अल्लाह ताला के लिए भी हाथ है, हमारे लिए भी हाथ है। हाथ होने से मुशाबत। अब जानवरों के भी हाथ होते हैं, जिन्नों के भी हाथ होते हैं। अब हमारे हाथ और जानवरों के हाथ एक जैसे हैं? बंदा थोड़ा सा अकल से काम ले तो कोई मुश्किल नहीं है अल्लाह ताला की सिफ़ात को समझना। तो अल्लाह ताला ने तौरात मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अपने हाथ से लिखी और उसमें हर किस्म की नसीहत और हर किस्म के हुक्म की तफसील थी। यही वजह है कि बनी इसराइल के जितने भी नबी आए उनकी मरकज़ी किताब तौरात ही थी। आखिर में ईसा अलैहिस्सलाम आए, ये बनी इसराइल के आखिरी नबी थे। इनको ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इंजील दी। वो इंजील जो थी ये भी हकीकत के अंदर अहकाम की किताब नहीं थी, इंजील फ़ज़ाइल की किताब थी। ईसाइयों के लिए भी अहकाम की किताब वो तौरात ही है। इसीलिए ईसाई जब भी अपनी किताब छापते हैं तो खाली इंजील नहीं छापते, साथ तौरात भी छापते हैं और उस पर लिखते हैं अहदनामा कदीम अहदनामा जदीद। क्योंकि ईसाई भी तौरात को अपने लिए लाजिम और फ़र्ज समझता है। सिर्फ़ ईसाइयों और यहूदियों में फ़र्क ये है, दोनों तौरात को मानते हैं और उस पर अमल करने का दावा करते हैं। ईसाई जो है वो इंजील को भी मानता है, यहूदी इंजील को नहीं मानता। तौरात पे दोनों मुत्तफ़िक हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया उसमें हर चीज़ की तफसील थी और अल्लाह ताला ने हर मामले को खोल के बयान किया। हर नबी, दाऊद अलैहिस्सलाम, उनकी किताब ज़बूर थी। ज़बूर के अंदर क्या है? उसमें फ़दाइल थे और अल्लाह का ज़िक्र था। अहकाम की किताब उनकी भी तौरात ही थी। एक होते हैं मसाइल और एक होते हैं फ़दाइल। तौरात जो थी ये मसाइल की किताब थी, इसमें अहकामात थे जो पूरे बनी इसराइल के लिए रहे। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर उसी को बयान किया। अल्लाह ने जब वो किताब दी तो अल्लाह ताला ने फरमाया फ़ख़ुज़हा बिक़ुव्वा, इसको ताकत से पकड़ो। ताकत से पकड़ने का मतलब ज़ोर से पकड़ना नहीं है, ताकत से पकड़ना किनाया है, इस पर अमल करो। जिस तरह बंदा ये कहता है ये चीज़ मजबूती से पकड़ो, मेरी नसीहत को मजबूती से पकड़ लो, उसमें ये थोड़ी मतलब होता है कि मजबूती जिस नसीहत की कोई शक्ल सूरत और उसको ज़ोर से पकड़ना है, बल्कि उसका मतलब ये होता है कि मेरी नसीहत पे अच्छी तरह अमल करो। उसको तो क़ुव्वत से पकड़ यानी अमल कर। वअमुर क़ौमक याख़ुज़ू बिअहसनिहा, और अपनी कौम को हुक्म दे वो इसके बेहतरीन को लें। अब इस टुकड़े के मुफस्सिरीन ने 2-3 मतलब बयान किए। अपनी कौम से कह के वो अच्छी चीज़ को लें। क्या तौरात के अंदर कुछ ऐसा भी था कि जो अच्छा नहीं था? तो इसका मतलब मुफस्सिरीन ने लिखा कि नहीं, कुरान ने या पहले जितने भी
آسمانی کتابیں ہیں ان میں دو قسم کے احکام ہیں، ایک جائز اور ایک افضل۔ مثال کے طور پہ آپ پر کوئی ایک بندہ ظلم کرتا ہے، آپ کو مارتا ہے، شریعت آپ کو کہتی ہے کہ آپ جتنا اس نے آپ کو مارا آپ اس کو بھی مار لو، بدلہ لے سکتے ہو، جائز ہے تمہارے لیے۔ لیکن اگر تم معاف کر دیتے ہو تو یہ افضل ہے۔ اب بدلہ لینا حسن اچھا ہے، لیکن معاف کر دینا احسن ہے، سب سے اچھا۔ تو یہاں پر فرمایا یأخذوا بأحسنها، وہ اس کے بہترین جو احکام ہیں اس کو لیں، یعنی کہ جو افضل چیزیں ہیں اس پر عمل کریں۔ معاف کر دینا افضل ہے، اس پر عمل کریں۔ ہر معاملے کے اندر جائز سے اوپر درجہ افضل کا ہوتا ہے، وہ افضل چیز کو لیں، ایک معنی۔ دوسرا اس کا معنی یأخذوا بأحسنها، یہ ساری کی ساری کتاب مراد ہے کہ وہ پوری کی پوری تورات احسن ہے، اس کا ہر حکم ہی احسن ہے، وہی ساری کی ساری کتاب کو لیں۔ اپنی قوم سے بھی کہے کہ وہ اس کتاب کو لیں اور اس پر عمل کریں۔ سأریکم دار الفاسقین، ان قریب میں تمہیں دکھاؤں گا فاسقوں کا گھر۔ اس سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد وہ علاقے ہیں کہ جن پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو بعد میں غلبہ دیا۔ بہرحال اس کے دار الفاسقین سے بعد میں جہنم بھی مراد لی ہے کہ ہم آپ کو دکھائیں گے تاکہ آپ اس کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دکھائی گئی تھی، آپ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کو وہ کیفیت دکھائی گی، آپ پیچھے ہٹے، پھر آپ کو جنت دکھائی گی، آپ آگے بڑھے، بخاری کی روایت ہے۔ تو جنت اور جہنم آپ کو بھی دکھائی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا سأریکم دار الفاسقین، ان قریب میں تمہیں دکھاؤں گا فاسقوں کا گھر۔ تو بعض مفسرین نے اسے جہنم مراد لیا اور بعض نے وہ علاقے لیے جو موسیٰ علیہ السلام نے فتح کیے تھے۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق۔ اب یہ آیت ذرا ہماری زندگیوں سے بڑی گہری تعلق رکھتی ہے، پورے قرآن کا تعلق ہے لیکن یہ ہمیں ذرا اس پر پوری توجہ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنی آیات سے موڑ دیتا ہوں ان لوگوں کو جن میں تکبر ہوتا ہے، یعنی جن میں تکبر ہو میں ان کو اپنی آیتوں کے قریب نہیں آنے دیتا، یعنی ہدایت اس کو میں نہیں دیتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں کے پاس ہدایت نہیں ہے یہ متکبر ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر ان میں تکبر نہ ہوتا تو اللہ ان کو پھیرتا نہ۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ تکبر تو صرف اونچا بولنے کا نام ہے، اس سے بڑا تکبر حق کا رد کر دینا ہے، حق بات کا رد کر دینا اس سے بڑا تکبر ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا میں متکبروں کو اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا، اس طرف نہیں آنے دوں گا۔ تو ہر وہ بندہ جس کے اندر دین نہیں، اس کے اندر تکبر ہے، وہ نہ مانو آپ یا وہ نہ مانے کہ میرے اندر تکبر ہے، لیکن وہ متکبر ہے۔ اگر وہ اس میں تکبر نہ ہوتا تو وہ اللہ کے حکم مانتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرتا، لیکن وہ اس میں اپنے آپ کو نیچا سمجھتا ہے، اس لیے وہ نہیں کرتا۔ بغیر الحق، وہ تکبر جو ناحق ہے۔ بعض دفعہ تکبر انسان برحق بھی کرتا ہے۔ برحق تکبر کون سا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ جہاد کے میدان میں کافروں کے سامنے ایک بندہ اکڑ کے تکبرانہ چال چلتا ہے، یہ چال پسندیدہ ہے، یہ پسندیدہ چال ہے کافروں پر رعب ڈالنے کے لیے، اللہ کے دشمنوں کو ڈرانے کے لیے ایسے تکبرانہ کلمات کہنا، انداز اختیار کرنا جائز ہے۔ تو بغیر ضرورت کے تکبر کرنا اور وہ بھی ناحق، یعنی کہ تمہارا انسان کہاں سے پیدا ہوا، کیا چیز اپنی اصل کو دیکھے، اس کے لیے لائق ہی نہیں تکبر کرنا، یہ نکلا کہاں سے، بنا کس چیز سے، اس کے لیے تکبر جچتا ہی نہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، یہ ہر قسم کی نشانی بھی دیکھ لیں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیوں؟ ان میں تکبر ہے، حق قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر یہ بھلائی کا رستہ دیکھ لیں، ان کو یقین ہو جائے کہ یہ بھلائی کا رستہ ہے، یہ پھر بھی نہیں مانیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، ہاں گمراہی کا رستہ جب یہ دیکھتے ہیں نا تو اس کو مان جاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے۔ آج آپ دیکھیں، یقین مانیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب بھلائی کے رستے ہیں، اور بے نمازی، بے روزہ اور اسی طرح زکوٰۃ سے بھاگنے والا اور اللہ کی نافرمانیاں کرنے والا، یہ گمراہی کا رستہ ہے۔
اب کتنے لوگ ہیں انہیں برائی کی دعوت دو وہ چل پڑیں گے، انہیں مسجد کا کہو، نماز کا کہو، وہ کہیں گے کپڑے صاف نہیں، ضروری کام ہے ذرا بس میں آ رہا ہوں۔ اب آپ دیکھ لیں گے اللہ تعالیٰ نے کن کے بارے میں بیان کیا، وہ گمراہی کا راستہ دیکھتے ہیں تو اسے فوراً اختیار کر لیتے ہیں۔ بعض لوگوں کو گندے کام کا کہو، غلط کام کا کہو، بھاگ کے لپک پڑیں گے اس پر، اچھائی کی طرف نہیں آئے گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے۔ ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بھی ہم نے ان کو ایک سزا دی ہے۔ ان کے دو جرم تھے، نمبر ایک اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا، اور نمبر دو اس سے غفلت برتنا، اس کی پرواہ نہ کرنا۔ قرآن سنا، اس کی پرواہ ہی نہیں کی، یا قرآن کی تعلیم اور قرآن سیکھنے کی پرواہ ہی نہیں، ذہن ہی نہیں ہے اور نہیں آ رہی ہے، کوئی کام ہے؟ سب کچھ پڑھایا اپنے بچے کو، دنیا کا پڑھایا، بڑا کچھ لکھایا، سب کچھ کیا، لیکن قرآن سکھانے کی طرف توجہ ہی نہیں اپنے بچے کو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے والدین سے پوچھے گا کہ تم نے اپنے بچے کو دنیا کے لیے اتنا وقف کر دیا، تمہارے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ اپنے بچوں کو دین بھی پڑھواتے۔ یہ ہماری آیتوں کو جھٹلا چکے تھے، اور دوسرا جرم ان سے غافل تھے، ان کی پرواہ نہیں کرتے تھے، سنی انسنی کر دیتے تھے۔ مسلمان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ آیت یا حدیث سنتا ہے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ سے مدد مانگتا ہے کہ اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرما۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم، جو ہماری آیتوں کو جھٹلا چکے، آخرت کی ملاقات کا انکار کر چکے، ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ جتنے مرضی وہ اعمال کر لیں، جتنے مرضی رفائی خیراتی کام کریں، NGOs بنائیں، کوئی فائدہ نہیں، عمل برباد۔ هل یجزون الا ما كانوا يعملون، یہ اسی کا بدلہ دیے جائیں گے جو یہ عمل کرتے تھے، جو یہ کفر اور جو یہ نافرمانیاں کرتے رہے ہیں، اس کا یہ بدلہ دنیا میں دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ آیات سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔